ایسا جلسہ ہے جس کی تعارف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے اور ہر سال الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال ماہ محرم کے اس تاریخ کو یہ جلسہ یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ فضیلت حسنین یعنی حضرت امام حسن اور حسین کے فضیلت بلکہ آل رسول کی فضیلت کے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ آل رسول ہیں کیا، ان کے ساتھ جن کی محبت ہوئی وہ کہاں جائیں گے، اور جن کی ان سے عداوت ہوئی ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ان تمام چیزوں پر تفصیلی روشنی جو ہے مفتی عمران صاحب نقشبندی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے کسی بھی اہم پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اکابر علماء صفحہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی معتبر کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پھر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار کل فخر رسول جناب آمنہ کے نذرانہ پیش کے لیے نعت پڑھا جاتا ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، پھر اس کے بعد اصل مقصد کی طرف گامزن ہوا جاتا ہے۔ تو میں اسی طریقے سے آپ کے صاحب دامت صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئے اور اپنے کلام پاک کی تلاوت سے ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. عمدہ انداز میں ہم سبوں کے سامنے تلاوت فرمائیں. اب میں بلا تاخیر جو ہے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے بلاؤں گا، لیکن اس سے قبل میں چند حافظ و قاری مفتی حافظ و قاری محمد فہیم صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا. ہو جو خاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو خاتم کو میسر
شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا 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 خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نظر اس شاخ نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب
محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کرن سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کرن سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس گئے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی، پاس گئے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا تیرا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیع محمد۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، خطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر،
لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے 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 ایک سے بڑھ کے ایک دیا ایک سے بڑھ کے ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک سے بڑھ کے ایک دیے سارے جواب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو ممکن نہیں ترسے حسین پیاس سے میں جو کہوں تو ممکن نہیں پیاسا حسین آپ کو میں جو کہوں تو ممکن نہیں ترسا حسین آپ کو میں جو کہوں تو ممکن نہیں لمس لمحے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن سیدہ کے تھے سارے چراغ ریت پر آل نبی کا
محترم بزرگ دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے حافظ قاری محمد فہیم صاحب نعت گنگنا رہے تھے اور واقعتاً کلام چونکہ سیدنا حضرت امام حسین پر اشارہ کرتا ہے۔ عمران صاحب نقش بندی کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنی نورانی بیانات سے ہم سب کے قلب کو منور مجلہ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین سامعین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے۔ آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد کہ جس نے ہم سب کو یاد حسین میں بیٹھنے کا شرف عطا کیا، آل رسول کی محبت میں بیٹھنے کا شرف عطا کیا، جن کی محبت واجب ہے، فرض ہے، اور اسی محبت کا تقاضا اللہ کر رہا ہے۔ جس محبت میں یہاں ہم بیٹھے ہیں، جو امام حسین اور کم و بیش 72 آل رسول اور نورانی گھرانہ جو آقا و مولا کے لخت جگر، نور نظر، فاتح خیبر کے چہیتے امام حسین اور گھر والوں کو جس طریقے سے یزیدیوں نے ظلم و تشدد کا شکار بنایا، تو یہ لمبی داستان ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور اللہ بھی امام حسین سے محبت کا تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ قل لا اسألکم، کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اپنے چاہنے والوں سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی چیز کی اجرت، کسی چیز کی دولت نہیں چاہتا، کہ میں تم سے صرف میرے گھر والوں کی محبت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین، رب ذوالجلال، خالق کائنات، مالک انس و جاں فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے بندوں سے کہ وہ تمہارے یعنی آپ کے قرابت دار، یعنی آپ کے گھر والوں سے، امام حسن حسین سے، آل رسول سے محبت کرے، اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ تو آقا نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی دولت نہیں، درہم و دینار نہیں، دولت نہیں، کوئی شے نہیں، میں تم سے صرف میرے آل کی محبت چاہتا ہوں۔ تو یہ فرض اللہ تعالیٰ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ امام حسین سے تم محبت کرو، آل رسول سے تم محبت کرو، اور محبت کا تقاضا کھلے الفاظ میں رب العالمین اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے۔ تو اب ہمارا یہاں جمع ہونا صرف اور صرف محبت ہے،
اور جو اللہ نے فرمایا اسی محبت جو ہمارے لیے فرض ہے، اسی فرض کام کو ہم انجام دینے کے لیے یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ ہمارا بیٹھنا عبث نہیں ہے، ہمارا بیٹھنا بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان الہی ہے، فرمان خداوندی ہے کہ ہمارا بیٹھنا یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم محبت کرو میرے حسین سے، آل رسول سے محبت کرو۔ تو اسی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کا منشا ہے، منشا الہی ہے، آقا کا فرمان الہی ہے، اور رب العالمین کے ساتھ ساتھ آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد وسلم کی ذات گرامی سے جو ہماری بے انتہا محبت ہے، تو وہی محبت کی اصل بھی یہی ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کریں۔ امام حسین سے محبت، سرور انبیاء سے محبت، سرور انبیاء سے محبت، رب العالمین سے محبت۔ تو محبت بھی اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پسند نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈائریکٹ محبت کی بات کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے تو میرے بندے تیری محبت تو میرے ساتھ درست ہے، لیکن میرا بھی تقاضا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ پہلے میرے محبوب کی اتباع کرے، ان سے محبت کرے، اطاعت کرے، اس کے بعد میں خود تم سے محبت کروں گا۔ تو محبت کا تقاضا اللہ نے بتایا، محبت کا اصول بتایا اللہ نے کہ محبت کیسی ہوتی ہے، اور محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں تجاوز بھی نہ ہو جائے، محبت بھی شریعت کے دائرے میں ہو، جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، آل رسول راضی ہو جائے، فرشتوں کی ہم پر رحمتیں نازل ہو۔ وہ ساری چیزیں ہیں جو اصول کے دائرے میں محبت کی جائے، شریعت کے دائرے میں محبت کی جائے، اور یہ ساری محبتیں، جو محبت ہے یہ فرض ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کو لے کر ہم یاد حسین میں بیٹھے ہیں کہ جس طریقے سے کسی غیروں نے نہیں بلکہ فاطمہ کے چمن کو منافقوں نے اجاڑا، بھی فاطمہ کے اس چمکتے دمکتے چمن کو دھوکہ دیا، غداری کی۔ کس نے کیا؟ کسی اور نے نہیں کیا، کرنے والے بھی مسلمان تھے، وہ لوگ بھی مسلمان تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، کلمہ محمدی پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں نہ خوف خدا رہا، نہ محبت آل رسول رہی، نہ محبت مصطفیٰ رہی، صرف کلمہ پڑھا کرتے تھے، ان کے سینے میں ایمان اترا ہی نہیں۔ اگر اترتا تو فرمان الہی سب سے پہلے وہ سمجھتے، ہم بعد میں سمجھتے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں سکے۔ ان کے نگاہوں کے سامنے شہرت کے پردے، تخت کے شاہان تخت کے پردے ان کے نظروں کے سامنے، بس اس چیز کو لے کر وہ ایک اپنی مفاد پرستی کو لے کر چل پڑے، لیکن انہی کی مفاد پرستی خود غرضی نے انہیں اللہ اس رسول کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ قصہ مختصر یہ ہوا کہ ذی الحجہ کا مہینہ، خطوط آتے ہیں، کوفہ سے خطوط آ رہے ہیں کہ امام حسین آپ سے ہم جو ہے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ خطوط پہنچے، اس کے بعد جب آپ وہاں سے اس خوشی میں نکلے کہ نانا جان کا دین مجھے بچانا ہے اور اس کے بعد اس دین کو پھیلانا ہے، دین کی جو تبلیغ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، کام کرنا ہے، اس طریقے سے ایک دل میں نانا جان کا دین جو امانت تھا امام حسین نواز رسول کے پاس، وہ لے کر چلے۔ کئی میل کا سفر، معصوم لخت جگر، علی اصغر، علی اکبر، چھوٹے بچے بڑے سب ہیں، سب کو لے کر کم و بیش 72 لوگ آل رسول، ان کو لے کر میلوں کا سفر کرنا یہ اب ہماری بس کی یا ساری امت کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم خود میلوں کا سفر اکیلے تنہا نہیں کر سکتے، آل رسول 72 آل رسول میلوں کا سفر کر رہے ہیں، صرف اور صرف
نانا جان کے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، فرمان مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کی حفاظت میں، میرے آقا و مولا کی محبت میں، نانا جان کی محبت میں، اللہ کی محبت میں آپ وہاں سے نکلے سب کو لے کر۔ لیکن جو میلوں کا سفر ختم ہوا میدان کربلا میں، وہاں آئے تو دیکھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، جو سوچ کر آئے تھے سب کچھ بدل چکا ہے، اور جو خطوط آئے تھے وہ خط لکھنے والے بھی اب یزید کی حمایت میں کھڑے تھے، خط لکھنے والے بھی یزید کی حمایت میں کھڑے تھے، آل رسول کے ساتھ غداری کا معاملہ کر رہے ہیں، جہاں پر ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر اور یہاں پر صرف 72، وہاں پر ہزاروں کا لشکر، کھاتا پیتا لشکر ہے، سب کچھ ہے، اور یہاں پر 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین، وہ ان کی ساری عورتیں، چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، سب کچھ ہے وہاں پر، سب بھوکے ہیں۔ اگر ایک ایک داستان کھل کر بیان کی جائے تو پھر وقت درکار نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے تو ہمارا بیٹھنا محبت آل رسول ہے، اور یہ فرمان الہی، فرمان رسول ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ بیٹھنا بھی فرض کے تقاضے کے ذریعے سے غور کیا جائے تو یہ ہمارا بیٹھنا اصول ہے، اور اگر ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ سمجھنا فضول ہے۔ لہٰذا یہ فرمان الہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا اللہ کو پسند ہے کہ ہم بیٹھے ہیں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، محبت مصطفیٰ میں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور آل رسول کے غم کے ذریعے سے، آل رسول پہ جو ظلم ہوا اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے اوپر جو آفتیں، مصیبتیں آ رہی ہے تو وہ ہمیں ہلکی اور چھوٹی معلوم ہو، ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہے وہ مصیبتیں چھوٹی معلوم ہو، ہمیں ہمارے اندر ایک جینے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، توکل علی اللہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں آل رسول کی زندگیوں سے، قربانیوں سے ہمیں جو ہے ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک جذبہ ایمانی میسر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں من الخوف والجوع ونقص من الاموال، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوف کو مسلط کیا، امام حسین کے نالن پاک کے سامنے ساری امت قربان ہو جائے کہ آپ کو خوف طاری ہوا، کوئی اثر نہیں، بھوک اور شدت نے آپ کے ایمان کے جذبے کو کم نہ کر سکے، خوف نہیں آپ کو ڈرا سکا، بھوک آپ کو ڈرا نہیں سکی، شدت اپنی شدت جو پیاز کی معصوم علی اصغر کو ہو رہی ہے وہ چیز بھی آپ کے ایمان میں کمی بیشی نہیں کر سکی۔ آپ لے کر آتے ہیں علی اصغر کو اور کہتے ہیں کہ اے یزیدیو کہ تمہیں مجھ سے شکایت ہے، تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، تمہاری جنگ مجھ سے ہے۔ یہ معصوم بچے سے کیا ہے؟ 1.5 سال کا معصوم چھوٹا بچہ علی اصغر جو پانی کے ایک خطرے کے لیے تڑپ رہا ہے، چیخ کر رو رہا ہے، اور اتنا رو رہا ہے کہ اب اس کی رونے کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اتنا ایک معصوم بچے کا کیفیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آل رسول کا 72 آل رسول نے کتنی قربانیاں، کتنی تکالیف برداشت کی ہوگی کہ وہ ساری تکالیف، ساری امت مل کر بھی ایک فرد واحد کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو سب نے برداشت کیا۔ تو آخر ایک بچے کی امام حسین گزارش کرتے ہیں کہ یزیدیو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری نفرت مجھ سے ہے، تمہارا لڑنا مجھ سے ہے، مجھ سے تمہاری بغاوت ہے، ساری چیزیں مجھ سے ہے، اس معصوم بچے کو پھر پانی قطرہ پلا دو۔ اتنی نفرت کا اظہار یزیدیوں نے کیا کہ وہاں سے ایک
تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کے آر پار ہو کر امام حسین کے بازو میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے اب کتنا برداشت کریں گے؟ صبر کی انتہا ہو گئی، پھر بھی صبر ختم نہیں ہوا، قربان ہو جائے، صبر کی انتہا ہو گئی۔ وہاں پر یہ وقت ہوا، یہ سارا معاملہ ہے، وہ وقت بھی ہے، ایک وہ دور بھی امام حسین کا تھا کہ جب آپ معصوم کھیل کود کے دور میں رہے تو میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامظلم کی پیٹھ مبارک پر دوران نماز چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سرور انبیاء جب عبادت میں جاتے، سجدے میں جاتے، تو امام حسن حسین آقا و مولا کے پیٹھ مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے۔ قربان ہو جائیں، عبادت رب العالمین کی ہے، ذکر خدا کا ہو رہا ہے اور ذکر الہی ہو رہا ہے، اور سجدے میں تاخیر ہو گئی کیونکہ فکر حسین ہے۔ ذکر الہی بھی سجدے میں ہو رہا ہے اور ذہن میں فکر حسین ہے کہ میرے مولا سجدہ تو تیرے لیے ہے لیکن تاخیر میرے حسین کے لیے ہے۔ اگر میں اٹھ جاؤں تو میرا حسین گر جائے گا، میرے حسین زخمی ہو جائے گا۔ قربان ہو جائیں جن کے خاطر سرور انبیاء نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا، اپنی عبادت کو لمبا کیا، اسی نواسے رسول کو یزیدیوں نے بڑے ظلم و ستم ان کے اوپر پہاڑ ڈھائے اور کلمہ بھی پڑھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، لیکن ان کا کلمہ، ان کی نمازیں اللہ کے بارگاہ میں ان کو جو ہے اعلیٰ مقام نہیں دلا سکی، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ ایسا وہ کام کر گئے جو کام ہم ایک دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کام یزیدیوں نے آل رسول کے ساتھ کر دیا تخت و تاج کے لیے۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں تم سے بیعت نہیں لوں گا۔ یزید نے کہا کہ مجھ سے بیعت لو۔ ابن زیاد کو بھیجا، ابن زیاد سارے لشکر کو لے کر آیا یزید کے کہنے پر۔ یزید کا ہی فرمان چل رہا ہے ہر طرف، تاریخ اٹھا کر دیکھو، یزید کا فرمان جاری، جو فرمان یزید کا آتا رہا وہ ابن زیاد اس کو کرتا رہا۔ سپہ سالار تھا، لشکر کا سپہ سالار ابن زیاد تھا۔ یزید کے فرمان پر برابر وہ جو ہے ظلم کی انتہا کرتا رہا۔ جانور کو پانی کی اجازت رہی، کتا بلی ہر شے پانی پی سکتی، لیکن اللہ اکبر آل رسول کے لیے ایک پانی کا خطرہ نہیں۔ قربان ہو جائیں، یعنی ثنا خان رسول نے ابھی کہا کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ امام حسین پانی کو ترس رہے تھے، بلکہ پانی امام حسین کی لبوں کا منتظر تھا، پانی ترس رہا تھا امام حسین کے لیے۔ یہ عاشقان رسول اس طریقے قربان ہو جائیں۔ محبت جب اللہ نے فرمایا کہ محبت کا تقاضا اللہ کر رہا ہے، تو یہ ان کی زندگیاں ہمیں کس بات کا پیغام دے رہی ہے؟ ہم اگر تھوڑے بھی رہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حق پر ہے یا نہیں۔ فرمان الہی، فرمان مصطفیٰ والی زندگی ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ سب کو چھوڑ رب کو دیکھ، رب کی نظر سے سب کو دیکھ۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ایسے ہیں، نہیں۔ امام حسین اپنے اہل و عیال کو سب کو لے کر دین کی بقا کے لیے آ گئے۔ وہ دور آپ کا آقا و مولا نے بے انتہا محبت تھی، لیکن آقا و مولا کی امت کے کچھ لوگوں نے آل رسول سے بغاوت کر دی۔ اللہ اکبر! اگر ایمان ہوتا تو بغاوت نہیں ہوتی، دل میں خوف خدا ہوتا تو بغاوت نہیں ہوتی، لیکن آج کی جو رات ہے بڑی صبر اور آزمائش والی رات امام حسین اور ان کے آل پر گزری۔ رات بھر امام حسین عبادت کرتے رہے، فجر کا وقت ہوا، عبادت کے بعد فارغ ہوئے اور لشکر سے خطاب کرنے کے لیے آئے۔ آنے سے پہلے آپ نے اپنے نانا جان کا عمامہ پہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم فاتح خیبر کی تلوار
کمر پر لٹکائی اور اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر اپنے اوپر ڈالی، اس کے بعد باہر تشریف لائے اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے سامنے دست دعا دراز کر کے کہنے لگے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میرے مولا مجھے شہرت نہیں لائی، میرے مولا مجھے یہاں پر کسی چیز کی آس نہیں لائی، میرے مولا صرف اور صرف میں تیری رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے میرے مولا یہاں آیا ہوں۔ مجھے کوئی شے مجھے یہاں نہیں لائی، کوئی غرض نہیں لائی، کوئی شہرت نہیں لائی، کوئی خلافت کی آس مجھے نہیں لائی، تخت کی آس نہیں لائی میرے مولا، صرف اور صرف میں میرے نانا جان کے دین کی سلامتی کے لیے اپنے اہل و عیال کو لے کر آیا ہوں۔ پھر نا مدینہ شریف کی طرف چہرہ مبارک پھیر کر کہتے ہیں نانا جان میری تو آرزو رہی کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا، آپ کے بارگاہ میں آتا، لیکن نانا جان آپ کی امت نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی، آپ کی امت نے مجھے موقع نہیں دیا۔ نانا جان اب مجھے محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ اب میرا وقت بالکل قریب ہے، قربان ہو جائیں۔ اور وہ امامہ زیبتاً کیا جو امامہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ جب وہ امامہ مبارک اٹھا کر بازو رکھا، جب آپ وضو کر رہے ہیں، اس کے بعد اتنی ہی دیر جب آپ نے دیکھا تو وہ امامہ بی بی فاطمہ الزہرا اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیتی ہے۔ فوراً میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ فوراً ان کے پاس سے وہ امامہ لے لیتے ہیں، اس کا کہتے ہیں ارے فاطمہ تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، قربان ہو، توجہ والی بات ہے حضرات، احادیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، آقا و مولا وضو فرما رہے ہیں، بی فاطمہ الزہرا آ کر امامہ شریف اٹھا کر سر پر رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد جب آقا و مولا سر دیکھتے ہیں پلٹ کر تو فوراً امامہ لے لیتے ہیں، اے فاطمہ تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً یعنی حیران، فوراً لے لیتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ حکمت ہے اس کے اندر، آقا مولا کیوں فوراً لیے؟ آپ چاہتے تھے چھوڑ دیتے تھے، ہاں؟ تو جب فاطمہ الزہرا خود بیان فرماتی ہیں جب میں نے میرے والد محترم کا امامہ سر پر پہنا، پہنتے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے سارے حجابات کو اٹھا دیا۔ وہ تاثیر امامے میں تھی کہ آپ نے کھلی نگاہوں سے زمین کے سارے خزانوں کو دیکھا، زمین اور آسمان کی ساری شے جہاں نظر اٹھا رہے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ تو فوراً میرے آقا مولا نے فوراً لے لیا، فاطمہ یہ کیا تم نے کیا؟ قربان ہو جائیں، جن کے امامے کی تاثیر یہ ہے تو سرور انبیاء کی تاثیر کیا ہوگی؟ قربان ہو جائیں، جن کے امامے کی تاثیر یہ ہے تو وہی امامہ ہیں جو امام حسین اپنے سر پر پہن کر میدان کربلا میں آئے، وہی امامہ ہے امام حسین۔ وہ کربلا میں آ کر یزیدیوں سے خطاب کرتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں سرور انبیاء کا لخت جگر ہوں، جن کو آقا نے مجھے اپنے گود میں پالا ہے، آقا نے مجھے اپنے پیٹھ پر اٹھایا ہے، آقا نے مجھے بہت ناز و نخروں سے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد بھی کسی نے محبت کا ذرا برابر احساس نہیں کیا۔ جنگ چلتی رہی، رات ہو گئی، جیسا صبح ہوئی جنگ شروع ہوئی، ایک کے بعد دیگر سب نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قربان ہوتے گئے، آخر میں امام حسین جب گئے تشریف لے گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور ان کے تلوار میں وہ طاقت کہ ایک ہی وار میں سینکڑوں گردنیں اڑ رہی ہے، ایک ہی وار میں سینکڑوں گردنیں اڑ رہی ہے، سب نعرے جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سب رک جاتے ہیں، تیریں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، آپ کی تلوار سینکڑوں پر بھاری پڑ رہی ہے،
کوئی شے امام حسین کی تلوار کو نہیں روک سکی، کسی میں وہ طاقت نہیں تھی کہ امام حسین کی تلوار کو روک سکے۔ یزیدیوں کے ہزاروں لشکر میں، ہزاروں تلواروں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ حضرت امام حسین کی تلوار کو روک سکے، لیکن فوراً تلوار رک گئی۔ آپ روکے، کہنے لگے کہ مجھے عبادت کا موقع دیجیے۔ فوراً عبادت کے لیے آپ رکے، تلوار رکی صرف اللہ کی عبادت کے لیے، کوئی نہیں رک سکا، لیکن رکتی ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے رک رہی ہے۔ تو آپ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ مجھے عبادت کا موقع دے۔ اس وقت بے انتہا جسم زخموں سے چور چور ہے، اس کے بعد بھی امام حسین اپنی اللہ کی عبادت کو ساری دنیا کے لیے پیغام دے دیا کہ تلوار کے سائے میں جہاں پر پیچھے دشمن ہے، ہزاروں زخم ہیں، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، تپتی ریت ہے، خون لہو لہان ہے، اس کے بعد بھی فکر رسول ہے کہ عبادت کی محبت ہے، فرمان الہی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے عبادت کا موقع دے، قربان ہو جائیں۔ جب آپ عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں گئے، عبادت ختم بھی نہیں ہوئی، ناپاک یزیدیوں نے وار کیا اور مبارک سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد جو حشر ہوا یزیدیوں کا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، بہت برا حشر ہوا۔ اس کے بعد جو خلیفہ ہوئے سب نے قاتل آل رسول کو چن چن کر مارا۔ اس کے بعد جب خلافت ہر چیز کا وقت آتا ہے، ہر شے کا وقت آتا ہے، کوئی میں بولنے والا نہیں رہتا، میں انانیت کبھی باقی نہیں رہی، میں پنا کبھی باقی نہیں رہا، بڑاپن کبھی باقی نہیں رہا۔ انسان کبھی اپنے آپ پر اترانا نہیں چاہیے کہ اس نے اپنی شہرت، جب تک جسم میں قوت ہے، انسان وہ چیز جو نافرمانی کرنے میں، خود غرضی کرنے میں، یہ ساری چیزیں کرنے میں جو ہے اپنی عادت بنا لیتا ہے، لیکن جب اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اب وہ گناہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ جسم کمزور ہو جائے تو گناہ کے قابل نہیں رہتا، تو لہذا گناہ ایسے وقت میں چھوڑو کہ جب تمہارا جسم گناہ کرنے کے قابل ہے، جب گناہ چھوڑنا، جب تم کچھ نہیں کر سک رہے جب گناہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ تمہارے جسم میں طاقت ہے گناہ کرنے کی، اس کے بعد بھی آپ گناہ نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول عمل ہے۔ اسی لیے جوانی کی عبادت بڑھاپے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی عبادت کر رہے ہیں، اس کے بعد اخلاص کی بنیاد پر اگر کوئی اس کے بعد بھی ساری زندگی عبادت کر رہے ہیں تو ان کی بات بھی قابل قبول ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ انسان کو شیطان جوانی میں بھٹکاتا ہے۔ جوانی میں شیطان بہت زیادہ بھٹکاتا ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جوانی کی عبادت تمہاری بڑھاپے کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، جوانی میں نفس سے لڑنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ ساری عبادتیں جو اجر و ثواب کا معاملہ بڑا ہے یہ جوانی میں ہوتا ہے۔ جب تک جسم میں طاقت ہوتی ہے عبادت میں بہت زیادہ اللہ نے فضیلت اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو امام حسین کی یہ ساری زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ان کی ظلم و ستم کو، ان کے اوپر جو بربریت ہوئی اس کو یاد کرنا اور یاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اور اپنے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ظلم و ستم کو ہم کم کر سکتے ہیں امام حسین آل رسول کے اوپر ظلم و ستم جو ہوا اس کو یاد کر کے۔ ہمارا ظلم و ستم کچھ نہیں ہے، جو ہم پر جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، ہم جو گزر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے امام حسین آل رسول کے سامنے۔ ہم جا نہیں سکتے، ہم کہیں تنہا کہیں ہم پیدل نہیں جا سکتے۔ اب تو ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے،
اگر ہم 1 کلومیٹر چلتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء درد دیتے ہیں۔ تو آل رسول کی قربان ہو جائے ان کی زندگیوں پر، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے لخت جگر کو، اپنی عورتوں کو لے کر انہوں نے میلوں کا سفر طے کر کے مدینے سے کوفہ آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ آج عبادت کا بڑا نازک معاملہ ہے، ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو عبادت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ امام حسین زخموں سے چور ہو کر تلواروں کے سائے میں، وہ بھی یزیدیوں کے تلواروں کے سائے میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کبھی بھی وار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے موت کا غم نہیں کیا، بلکہ آپ نے عبادت کو ادا کرنے کا تقاضا کیا، عبادت کو ادا کرنے کا تقاضا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا تقاضا کیا۔ اور یہی پیغام ساری امت کو آپ دے رہے ہیں کہ یہ عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے سر کو کٹایا نانا جان کے دین کی بقا کے لیے، اپنے سر کو کٹایا نانا جان کے دین کی جو ہے سنبھالنے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے سر کو کٹایا اور عبادت کر کے یہ پیغام دیا کہ ہر فرد واحد امت مصطفیٰ کبھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، عبادت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور عبادت ایسی ہو شوق کی عبادت ہو، خوف کی عبادت نہیں ہونا، شوق کی عبادت ہونا۔ اور عبادت کیسی ہونا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں عبادت ہونا۔ اور علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کرنا کہ نہیں ہم کو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کے لیے عبادت نہیں کرنا، بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اور دونوں سے محبت ہے، اور اسی محبت کا تقاضا ہے، ہم محبت میں عبادت کر رہے ہیں، عبادت محبت میں ہو اور اس میں کوئی چیز کی غرض بھی نہیں رہنا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ 70 ماہ زیادہ چاہنے والا ہے، جب بندہ اللہ اس رسول کی محبت میں عبادت کرتا ہے، قربان ہو جائے، وہ عبادت میں مزہ بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جو ہے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ ہم نہ چاہتے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دینے تیار ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ دے یہ دے، اگر نہیں بھی مانگیں گے، اگر ہم کسی اور کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں بھی عطا فرما دیتا ہے، قربان ہو جائے۔ تو یہ محبت ہے اللہ کی بندوں سے۔ ہم اللہ سے اگر مانگتے نہیں کہ مولا مجھے یہ دے یہ دے، لیکن ہم کہتے ہیں مولا انہیں سب کچھ دے دے، ان کے مسائل کو آسان کر دے، ان کے مشکلوں کو آسان کر دے میرا مولا، ہاں ان کے مقام کو اعلیٰ و عرفہ کر دے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کرتا ہے میرے بندے جب تو اس کے لیے مانگتا ہے تو میں تو تیرے لیے، میں سب کے لیے ہوں۔ اللہ کی محبت ہے بے انتہا۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اگر کرتا ہے تو وہ آل رسول سے کرتا ہے، سب سے کرتا ہے، لیکن محبت کے بھی کوئی تقاضے ہیں، مراتب ہیں، ہر چیز کے مراتب ہیں، اور اسی مراتب پر دنیا چل رہی ہے۔ یہ سارے مراتب ہیں جو اللہ نے بنائے رکھے ہیں، اور یہی مرتبے ہیں، اور ہمارا فرض ہے ان سے محبت کرنا، تقاضا ہے۔ اور جو ہے اگر ہم شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہمیں یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ اب ایسا مت کریے، آپ دیکھیے آپ عبادت چھوڑ کے آپ نماز نہیں پڑھ کے آپ اصالہ ثواب کر رہے ہیں، کریے الحمدللہ، بہت پیاری بات ہے۔ آپ کھلائیے کہ یزید نے امام حسین کو پانی سے روکا ہے، اور ہم امت مصطفیٰ امام حسین کی محبت میں ساری امت کو ہم شربت پلا رہے ہیں۔ امام حسین بھوکے ہیں، یزید نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، اور ہم امام حسین علیہ رسول کی محبت میں جو اللہ کا فرمان ہے، اس محبت میں ہم ساری امت کے بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا تقاضا ہے محبت کا، اس سال ثواب ہے، ثواب پہنچانا ہے، وہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہی اللہ کا فرمان الہی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کریں، عبادت وقت پر کریں۔ عبادت چھوڑ کے اگر آپ جو ہے ثواب کمانا چاہ رہے ہیں تو امت مصطفیٰ امام حسین نے یہ پیغام نہیں دیا، بلکہ عبادت کرتے ہوئے آپ نے سارے کام انجام دیے، اپنی جان دی، سب کو میدان کربلا میں لائے، اور آخر میں عبادت بھی کی۔ عبادت کے ساتھ یہ کام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت چھوڑ کے جو ہے آپ کوئی دوسرے ثواب کا کام کرنا۔ فرض پہلے ہو،
فرائض کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب اگر ہوتا ہے تو بہت پیاری بات ہے، لیکن فرائض چھوڑ کے اگر آپ بس ایصال ثواب کر لیتے بیٹھ رہے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ عبادت چھوڑ دے کے آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ لاجواب ہو جائیں گے، آپ شرمندہ ہو جائیں گے، آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ لہٰذا عبادت ہو، ہم یہ نہیں کہتے ضروری نہیں ہے کہ نہیں آپ آگے پڑھو بول کے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، سنت موقدہ ہے، جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، لیکن اب حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی حالت نازک ہے۔ لیکن مفتیان کرام نے کہا، سب نے کہا، کہہ دیے ہو گیا، لیکن اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ذرا خوف ہے، میں پڑھ لیتا ہوں بول کے بول رہے ہیں اگر آپ، تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی آپ کو۔ اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، اگر آپ نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ مجبوری ہے آپ کی، اب آپ کے پاس ہے کئی کہنے کے لیے کچھ ہے، آپ کے پاس الفاظ ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ آ رہے ہیں تو اللہ سے رسول کی رحمتیں ہیں آپ کے اوپر، کروڑوں رحمتیں ہیں، خوشی کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، لیکن آپ نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں بھی رہیں، عبادت پہلے کریں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، تو یہ چیزیں اللہ اس کے رسول کو، آل رسول کو خوش کرنے والی ہیں۔ عبادت کے بعد جا کر ایصال ثواب کریں، غربا کو کھانا کھلائیں، عاشقان مصطفیٰ کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، یہ ساری چیزیں کریں، لیکن عبادت کے ساتھ کریں، عبادت کو نہ چھوڑیں۔ حاضرین، کہنے کے لیے بہت ہے اور کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ارے کیوں جمع ہو رہی ہیں، منانا ضروری ہے کیا، تو کیا ہم عید منانے تھوڑی بیٹھے؟ کہنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ امام حسین سے جب محبت ہے، جب ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں تو کیا ہم خوشیاں مناتے؟ نہیں مناتے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے کہ امام حسین سے، آل رسول سے محبت کرو، تو محبت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت کرنا ہے، آل رسول سے، ماں باپ سے، دوستوں احباب سے، عزیز و اقارب سے، بیوی بچوں سے، سب سے زیادہ امام حسین سے، آل رسول سے محبت کرنا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آج کی رات، تیسرا دن، 3 دن کے بھوکے پیاسے، آل رسول 3 دن کے بھوکے پیاسے، آج تیسرا دن، آج کی شب، تیسری شب جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو کیا اگر ہمارے گھر میں کوئی بھوکے پیاسے رہے تو کیا ہم خوشیاں مناتے ہیں؟ تو کیسا سوال ہے؟ اللہ کا حکم ہے محبت کرو، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم ماتم تو نہیں کر رہے ہیں، وہ تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یزید کا آپ ساتھ دے دیے، سب کچھ کرے، جس نے خطوط لکھ کر بھیجا وہ بھی یزید کی حمایت میں آگے ٹھہر گئے، سب نے دھوکہ دے دیا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو غم ہے بلکہ مان لے رہے ہیں، تو یہ ماتم گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے یہ شے۔ وہاں جو بھی ارادے سے آپ جا رہے ہیں، ارادہ آپ کا اگر نیت کچھ اور ہوگی، آپ کا عقیدہ درست ہے، تو پھر عقیدہ درست ہے تو پھر ہم کوئی آپ کو حکم نہیں لگائیں گے۔ لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں چڑھا رہی ہیں، کر رہی ہیں، آج کل چل رہا ہے، ہمارے کچھ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں جو جاتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں کہ وہ چیز درست نہیں ہے، علماء مفسرین کرام اس چیز سے روکتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز اسلام سے ہٹ کے ہے۔ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو، آل رسول کو دھوکہ دیا، اس کے بعد کہتے ہیں آپ نہیں ہم آپ کو افسوس ہے، تو افسوس ہے، غم اگر ہے آپ کو تو ایسا غم مت کرو کہ جس میں جو ہے آپ ماتم کر رہے ہیں، غیر شرعی کامہ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، زمانہ جاہلیت کا دستور ہے یہ، اس کو سرور انبیاء آ کر دنیا میں یہ ساری چیزوں کو آپ نے روک دیا، ہٹا دیا کہ یہ چیز غلط ہے، واویلا کرنا۔ دیکھیے غم ہے، اندر غم ہونا چاہیے، اندر افسوس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو ماتم کی شکل میں آپ یہ ساری شکل میں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ کہنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور یہ وقت مقررہ پر عبادت کرتے ہوئے ایصال ثواب بھی کرنا ہے، امام حسین سے محبت کرنا ہے، آل رسول سے محبت کرنا ہے،
یہی ہمارا جو ہے اول فریضہ ہے کہ ان سے محبت کرے، آقا سے محبت کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مولا جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں میرے مولا، ہم سب کے مسائل کو آسان فرما، ہم سب کے مشکلوں کو آسان فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرماتے ہوئے ہم سب کے چھوٹے بڑوں کے عمر میں، رزق میں درازی عطا فرما، ہم سب کے مسائل کو آسان فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے سینے کو آل رسول کی محبت سے معمور فرما، اس دعاؤں کو آل رسول کے وسیلے سے قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ